السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور پاکستان میں مہنگائی۔ ایک سوال ہے، یہ سوال صرف حکومت سے نہیں ہم سب سے ہے، چاہے وہ ذخیرہ اندوز ہوں، کاروباری حضرات ہوں اور بزنس مین ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم خود۔ رمضان آتے ہی قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ کیا رحمتوں کا یہ مہینہ ہمارے بازاروں میں آزمائش کیوں بن جاتا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ شاید جاگ جاتا ہے۔ یہ کیسا رمضان ہے جس مہینے ثواب بڑھتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، لیکن اسی مہینے میں مافیا چینی مہنگی کر دیتے ہیں، آٹا مہنگا کر دیتے ہیں، پھل مہنگے کر دیتے ہیں، گوشت مہنگا کر دیتے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے یا یہ ایک منافع کی دوڑ ہے، یا ذخیرہ اندوزوں کی اس مہینے کے اندر چاندی ہو جاتی ہے؟ اصل مسئلہ ان کی نیتوں کا فتور اور لالچ، اور جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے کہ یہ مہینہ شاید کمانے کا ہے۔ مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت زیادہ فرق لایا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ قانون سے زیادہ اخلاقیات کا ہے۔ سوچو ذرا، وہ جو غریب سفید پوش لوگ، وہ جو ماں جو بچوں کے لیے افطاری کا سامان لینے جاتی ہے، جب اس کا ریٹ سنتی ہے تو وہ آدھی چیزیں ویسے ڈراپ کرتی ہے اور کچھ چیزیں لے جاتی ہے، اور وہ جو مزدور جو سارا دن روزہ رکھ کے کام کرتا ہے، جب شام کو پھل خریدنے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے تو ریٹس کو سن کر خاموش ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف معاشی نہیں، یہ انسانی، ہماری نفسیات کا بھی ہے۔ ہاں، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ پرائس کنٹرول کریں، مارکیٹ کو چیک کریں، لوگوں کو سخت سزائیں دے، شفاف رمضان بازار جگہ جگہ لگائیں، لیکن یہ معاشرہ اگر اپنے آپ کو خود نہیں بدلے گا تو اکیلا قانون کچھ نہیں کر سکے گا۔ اصل روح رمضان کی کیا ہے؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان کسی کو بھوکا نہ رکھنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تو کس کام کی عبادت؟ آخری پیغام ہم دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں، نیت کا بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم نے منافع کی خاطر کسی کا حق مارا تو افطار کے وقت ہماری، سحری کے وقت ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ رمضان آتا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، لیکن ہم بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے ہم خود ہوں۔ مہنگائی مجبوری ہے یا ضمیر کی کمزوری؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو فوڈ فیسٹیول بھی بنا دیا ہے۔ خواتین گھروں کے اندر ظہر کے بعد کھانے اور پکوان بنانے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ میڈیکلی بھی یہ ہے کہ آپ جتنا اپنے سال کے اندر اپنے معدے کو، اسٹمک کو خالی رکھیں گے تو یہ آپ کی بڑی بیماریاں ختم کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، افطاری کے ٹائم جیسے ہی ہم کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پکوڑے، چاٹ، سموسے اور یہ چیزوں سے ہم اپنا میڈیکلی بھی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور لگتا ہے یہ ایک فوڈ فیسٹیول ہے۔ منڈیوں میں جائیں، لوگ ہزاروں روپے گاڑیاں لے کے وہاں گئے ہوئے ہیں، اور اتنی مہنگی قیمت میں فروٹ لے کر آئیں گے کیونکہ خالیات تو واپس نہیں آئیں گے۔ اگر خالیات واپس آئیں گے تو گھر والے ناراض ہوں گے، تو وہ ان کو پتہ ہے، ان ریڈیو والوں کو، دکان والوں کو، کہ ہمارا کچرا بھی بک جائے گا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئیں، پھر یہاں سے فرق پڑتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا۔ تو خدا را ہمیں سوچنا چاہیے، یہ روزہ تو احساس کا نام ہے کہ ہم دوسرے جو بیچارے غریب لوگ ہیں بھوکے رہ کر ہم ان کا بھی احساس کریں، اور اصل میں تو یہ تقوی کا نام ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لیکن ہم اس کو جو ہے نا بوفوں کی طرف اور بڑے بڑے جو ہے نا کھانوں کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔